یہ تعزیتی میٹنگ ہے، اس میں خان مرزا علی شاہ مرحوم کی میں کچھ بات چیت شروع کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، آج جس شخصیت کے لیے یہاں پر تعزیتی میٹنگ کے لیے ہم لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، میں اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ ہر شخص غمگین ہے اور ہر شخص کے دل میں ایک بڑی اہم بات دیکھنے کو ملی ہے کہ اسے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کے والد اسے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اس کا کوئی بڑا بھائی اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے، یا اس کے گھر سے کوئی ایسی شخصیت اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے کہ جس سے وہ اپنے دل کی بات کر سکتا تھا۔ اور وہ کیفیت صرف میری نہیں ہے، وہ ہم سب کی ہے۔ گویا کہ جیسے ہم سب کے سربراہ، ہم سب کے سرپرست اور ہم سب سے اپنے دل کی بات کرنے والے اور ہم ان سے اپنے دل کی بات کرنے والے، شاید وہ ہمیں آج چھوڑ کر اس دنیا فانی سے، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ہمارے دل میں وہ کسر اور وہ درد ہے۔ یہ میں نے بہت کم لوگوں کے لیے دیکھا ہے، بہت سارے لوگ تو میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی اپنی اولادیں ہی آ کر دیکھنے سے بولتے ہیں کہ بیٹی ہے کیا، اور آج ہم لوگ ان کے جانے پر اتنا افسوس کر رہے ہیں، حالانکہ اس دنیا سے سبھی کو جانا ہے۔ ان کے کاموں کو، ان کی باتوں کو یاد کر کے، ان کی شخصیت کو یاد کر کے آج ہماری آنکھیں نم ہیں۔ میرا تعلق ان سے لگ بھگ 8-10 سال پہلے ہوا، اور یہ خوش نصیبی ہے ہم سارے ہی لوگوں کی کہ ان سے جب سے ملاقات ہوئی، جیسے کہ میم نے بتایا کہ کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ بہت سارے دیکھیے ڈپارٹمنٹس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑا پریشان بھی کرتے تھے، اور جہاں مرزا علی بیگ صاحب کا نام آ جایا کرتا تھا تو وہ شخص یہ سمجھ لیا کرتا تھا کہ مرزا جی کا معاملہ ہے، میں یہاں پر پیسے نہیں کھا سکتا، اب جو پیسے ملیں گے وہ جائز ملیں گے، ناجائز پیسے کے لیے میں اس اسکول میں اب انٹری نہیں کر سکتا۔ تو ایکچوئل میں ان کے ساتھ جو جڑاؤ ہوا انہوں نے جوڑا لوگوں، جیسے کہ وہ میرے آیا کرتے تھے ویسے ہی وہ لائسیم میں جایا کرتے تھے، ویسے ہی وہ شمس پبلک اسکول میں جایا کرتے تھے، ویسے ہی وہ قاضمی صاحب سے ان کا تعلق تھا، اور مزید یہ کہ مسرت حفیظ صاحب کا تو تعلق ان سے جو تھا وہ بہت ہی قریبی تھا، تو اکثر مجھے بتایا کرتے تھے کہ یار مسرت صاحب سے کوئی میری بات کرو۔ تو یہ جو ایک ان کے اندر خوبی تھی کہ لوگوں سے تعلق کا بنانا اور پھر اس تعلق کو نبھانا، یہ آج کل بہت کم لوگوں ہیں۔ یہاں میں ان کے ساتھ ان کے لیے بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ جنازے کا ٹائم ان کا کیونکہ 10 بجے کا رکھ دیا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو شکایت ہوئی ہے۔ ان کے بیٹے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ بات ان کے سامنے بول رہا ہوں کہ نہ جانے کتنے لوگ ان کے جنازے میں شریک ہونے سے رہ گئے۔ ان کا فون میرے پاس آیا کہ ضیاء بھائی آپ نے یہ کیا کام کرا دیا؟ میں نے کہا بھائی دیکھیے یہ خاندان کا معاملہ ہے اور کہیں پر ہم
صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ان سے ضد نہیں کر سکتے. نہ جانے کتنے لوگ سمبل سے آنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، کلیم اشرف صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگ رامپور سے آنے کے لیے ان کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، اور کتنے لوگ دیگر جگہوں سے آنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ ان کی محبت جو تھی وہ سبھی کے دل میں ویسی تھی جیسے میرے دل میں، کیونکہ وہ سبھی سے تعلق رکھا کرتے. اگر یہ جنازہ ان کا 10 بجے کا ٹائم نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کم 5 گنا زیادہ لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوتے تھے. ایکچوئل میں جو ٹائم تھا ان کا وہ 10 بجے کا تھا، رات کو ان کا انتقال ہوا تھا. اور صبح کے ٹائم میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ جمعے میں لوگ دیر سے اٹھتے ہیں. ہم بہت سارے لوگوں کو فون نہیں کر پائے. میرے بڑے عزیز دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں شکایتیں کیونکہ مجھ سے کی ہیں، مختار صاحب سے کی ہیں لوگوں نے، اور میرے پاس دیگر فون آئے ہیں، ارے بھائی ضیاء بھائی کس وقت دفن ہے؟ میں نے کبھی دفن تو ہو گئی. تو ایکچوئل میں ہم نے انہیں پھر سمجھایا کہ کیونکہ رات کا انتقال ہوا تھا تو اسی لیے وہ جلدی دفن کر دیا گیا. تو لوگوں کو دیکھیں محبت کی بات، ورنہ کوئی دفن ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، کوئی اسپتال پہنچ جائے، کسی کو پرواہ نہیں ہوئی. لیکن ان کے لیے لوگوں کے دل میں تکلیف تھی اور لوگوں کے دل میں تکلیف رہے گی کہ بھئی آخری وقت میں بھی ہم لوگ ان کے جنازے میں شریک نہیں ہو پائے. ہماری نیو بڑے ٹائم کی پوری ٹیم شاید شریک نہیں ہو پائی، جس سے ان کا بڑا قریبی تعلق. خیر بڑا دیگر بات ہے یہ. میں ان کی شخصیت کے بارے میں صرف یہی کہوں گا کہ انہوں نے سارے اداروں کو جوڑنے کا کام کیا، اور جو بھی انہیں مل گیا وہ ان سے جڑ گئے. یہ ان کی شخصیت کی ایک بات ہے. اور بنا مفاد کے، ایسا نہیں کہ بھائی انہیں کوئی مفاد تھا آپ سے یا کوئی آپ سے کوئی لالچ تھا. ہاں چائے کے جیسے میں نے کہا کہ چائے کے شوقین تھے تھوڑا سا، تو چائے کے شوقین والی بات تو بھائی میں بھی نہیں. اور تمام لوگ ہی چائے مرغوبات کے اندر یا ہمارے ہندوستان کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی کو چائے نہ پلائی جائے تو وہ برا بن جاتا ہے، بولے یار اس بندے تو میری چائے نہیں پلائی. تو ایکچوئل میں اگر وہ شوقین تھے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی. تو یہ ان کی محبت کی بات تھی کہ وہ جتنی دیر اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو چائے اگر انہیں مل جائے گی تو ان کا تھوڑا سا بیٹھنا جو تھا وہ آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی وہ صلاحیت دے کہ وہ ان کے نقش قدم پر چلے. اور کیونکہ ایک بڑا سرمایہ ہمارا جڑا ہوا ہے تو میں ان کے اہل خاندان سے، ان کے بچوں سے یہی کہوں گا کہ وہ ہمیں جوڑ کر رکھیں. ہم ان کے کیونکہ ہمدرد ہیں، وہ ہمارے ہمدرد تھے اور ہم ان کے ہمدرد ہیں. انشاءاللہ جس لائق بھی آپ لوگوں کے ہم ہوں گے، ہم ہر وقت آپ کے لیے تیار رہیں گے. کیونکہ دیکھیے ان کے ساتھ جو ان کی خدمات ہماری رہی ہیں اور انہوں نے جو ہمارے ساتھ خدمات دی ہیں ان کا ہمارے اوپر ایک حق بھی. ایک سب سے بڑا اہم معاملہ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ انتقال سے پہلے 6 مہینے پہلے انہوں نے مائنورٹی ایسوسیشن سے وہ لگ بھگ کافی سالوں سے جڑے رہے، میں بھی جڑا رہا، لیکن انہوں نے مجھے اور مختار بھائی کو ایسی ایک ذمہ داری دی ہے کہ میں اس کا قرض ادا نہیں کر سکتا. ایک بڑی ایسوسیشن ہے جس پر ہم لوگ کافی وقت سے ورک کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی جو ڈیزگنیشن تھی اس ڈیزگنیشن کو میرے حوالے کر دیا. راشٹریہ سچیو ایک بڑا پد ہے جسے ہر ایک شخص نہیں اٹھا سکتا، بلکہ جب انہوں نے مجھ سے کہا تو میں نے ان سے کہا کہ سر یہ تو آپ ہی اٹھا سکتے ہو، میرے بس کی بات نہیں. اور بہت ساری جگہوں پر آپ کو شاید آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ میں نے اپنے نام کے آگے بہت ساری جگہوں پہ نہیں ڈالا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایکچوئل میں ان کی زندگی میں رہتے ہوئے لوگ انہیں جانتے تھے کہ مرزا علی بیگ صاحب جو ہے وہ راشٹریہ سچیو ہیں اس مائنورٹی ایسوسیشن کے. تو ایکچوئل میں یہ ان کا ایک بڑا پن تھا اور کیا پتا خدا نے ان کے دل سے یہ بات نکلوائی کہ ضیاء الرحمان کو اور مختار حسین کو اس ذمہ داری کو آپ دے دیں اور یہ آپ کی ان ذمہ داریوں کو بخوبی نبھائیں گے. تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ انہوں نے اپنے انتقال سے 6 مہینے پہلے اس ذمہ داری کو ہمیں سونپ دیا.
तो ये देखिए बड़ों की ही बात होती है कि बड़े जो है वो अपने छोटों पर शफकत अगर रखते हैं तो वो अपने छोटों के लिए बेहतरी का मामला भी करते हैं, और वो ये जानते भी हैं कि इस काम को ये शख्स अंजाम दे सकता है। आज आप सभी लोगों का यहाँ पर जो जमा होना है, ये भी उनकी एक बड़ी खूबी है कि हम सब लोग यहाँ पर उनकी तारीफ के जुमले उनके लिए बोल रहे हैं। हर एक शख्स के लिए इस तरह की मीटिंग भी नहीं हुआ करती है, बहुत से बहुत 30वां 10वां और 40वां हुआ करता है, और उनके लिए दूसरी मीटिंग है ये। हमारे हाजिर अजीज साथी और हमारे अंकल जनाब मुशर्रफ रफी साहब ने तीसरे दिन ही उनके लिए एक मीटिंग मुनक्किद कर ली थी, और उसमें उन्होंने बाकायदा पूरा इंतजाम किया था। तो देखिए ये एक बड़ी बात है कि ये दिल की मोहब्बतों की बातें हैं लोगों की। ये उन्होंने अपने यहाँ पर जो है वो मीटिंग का इंतजाम बनाया। हमारे कलीम अशरफ साहब यहाँ बैठे हुए हैं, आपने अगले दिन ही शायद उनके लिए कुरान खानी वगैरह अपने स्कूल में कराई थी। तो दीगर जितने भी आगे न्यूमरल टाइम हमारे एहसान अब्बासी साहब बैठे हुए हैं, उनकी मेरा जिक्र हो गया था, क्योंकि आपके यहाँ किसी का ऑपरेशन हुआ है तो इसकी वजह से उन्होंने थोड़ा लेट कर दिया है। इंशाल्लाह आगे आप सब लोगों को उसमें बुलाया जाएगा। बहरहाल बातें बहुत सारी हैं मिर्जा जी। सबसे अहम बात तो ये है कि सबसे पहले अगर कोई प्रोग्राम में पहुंचता था तो मिर्जा अली बेग साहब ही होते थे जो वक्त वक्त पर पहुंच जाते थे। कोई नहीं हुआ करता था, अकेले ही होते, और फिर वो फोन करके बुलाते थे कि भाई मैं आ गया हूँ, अब प्रोग्राम जो है वो बाज़ाब्ता शुरू हो जाएगा। तो देखिए ये बड़ी बात होती है कि वक्त पे पहुंचना और फिर सबसे आखिर में आना। एक बात ये होती है कि कुछ लोग ऐसा होता है कि भाई वक्त से पहले तो आ जाते हैं लेकिन वो बीच में से चले जाते हैं, लेकिन उनकी खास बात ये थी कि वक्त से पहले आते थे, और जब सब लोग चले जाया करते थे तो मुस्कुराकर ये कहते थे अरे भाई मैं भी चलूं। तो मैं उनसे कहता था अरे भाई मिर्जा जी आपका घर है और आप ऐसा ना जाए, आप आराम से और बैठिए, मैं आपके लिए बिरयानी और मंगाता हूँ। कभी कभी कुछ प्रोग्राम ऐसे भी हुआ करते थे कि जिसमें खाने का निजाम नहीं हुआ करता था। तो अक्सर क्या होता था कि बाद में हमने कहा कि मिर्जा जी अगर बैठे हुए कि चलिए ठीक है भाई मिर्जा जी के लिए खाने का इंतजाम भी कर लिया जाए। तो देखिए ये चीजें जो होती हैं ये बहुत कम लोगों में हुआ करती हैं। अल्लाह ताला उनके इन कामों का सवाब उन्हें अता फरमाए। और इस ताज़ियाती मीटिंग में जो हमने कोशिश की है उनके लिए अभी क्योंकि इसाले सवाब भी अंकल ने भी कराया और अभी हम मुकम्मल तरीके से बाज़ाब्ता कराएंगे, और उसके बाद उनके लिए दुआ भी की जाएगी, और उसके बाद आप लोगों के लिए मैंने खाने का भी निज़ाम यहाँ पर किया है। तो सब लोग जो है वो कर ही जाएंगे खाना वगैरह। तो बाकी मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूँ। दुआ में याद रखिए, और मिर्जा जी को हर नमाज के बाद 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़कर भी अगर आप बख्श देंगे तो एक कुरान का सवाब इंशाअल्लाह उन तक पहुँच जाएगा। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ियाउर रहमान साहब। 2-3 साथी ऐसे हैं हमारे बहुत अजीज, लेकिन बस मैं ये बता दूं कि हमारे पास 15 मिनट हैं क्योंकि हमें टाइम पर अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। तो मेरी दरख्वास्त है कि कहकशां मैम से को तशरीफ लाएँ और इन मुख्तसर औकात में अपनी बात कहकर, ताकि फिर हम सदर मोहतरम की तरफ जाएंगे और प्रोग्राम का वाइंड अप करेंगे। कहकशां मैम, और अगर कहीं कोई दिक्कत की परेशानी है तो ठीक है। तो मेरी दरख्वास्त है रेशमा मैम से, रेशमा मैम तशरीफ लाएँ डाइस पर, और जो मिर्जा जी के साथ आपका ताल्लुक है उसको आप शेयर करें सबके साथ। मेरा ताल्लुक से ताल्लुक रहा है। सबसे पहले वो मेरे स्कूल में उनकी ससुराल नवाबपुर में है, वहाँ तशरीफ लाते हो तो मेरे पास जोर आते थे और बड़ा हौसला अफजाई करते थे। आज जब इस प्लेटफॉर्म पर सब लोग